بتائیے گا جب ہم لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ اس کے حوالے سے جب کیس کی سماعت ہونی ہے تو جب منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ اگر خلاف آیا مطلب یعنی کہ ریورس ہو جاتی ترمیم تو اس کے تو بینیفیشری وہ ہوں گے. تو میرا سوال یہ بھی ہے کہ سر اگر یہ جسٹس سمیر الدین خان والا بینچ سنتا ہے, آئینی بینچ والا سنتا ہے, تو سر اس کے تو بینیفیشری وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بہتر نہیں ہوگا کہ فل کورٹ ہی اس کیس کی سماعت کر لے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو؟ اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ جو اس ترمیم چونکہ 26ویں آئینی ترمیم آئین ہے, آئین کا حصہ ہے اور وہ اس وقت قابل عمل ہے. جب تک وہ قابل عمل ہے تب تک تو جو آئینی بینچ ہے اس کی جو فل کورٹ ہے وہ آئینی بینچ ہی اس کی فل کورٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں جو دیگر جج صاحبان ہیں وہ اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے, تناسب میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر حکومت کے پسندیدہ ججز کی تعداد زیادہ ہے, تو کیسے یہ اس کی مطلب شفافیت پر آپ کو نہیں لگتا سوالات اٹھ جائیں گے؟ جی بالکل, بے شک سوالات اٹھتے رہے ہیں. سوالات 26ویں آئینی ترمیم پر بھی اٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اٹھتے رہے ہیں, اور سوالات قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی اٹھتے تھے, عمر عطا بندیال پہ بھی اٹھتے تھے, ہر ایک پہ اٹھتے ہیں. سوالات کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس کون سا آئین موجود ہے جس کے تحت آپ نے یہ اس معاملے کو آگے لے جانا ہے. سو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے متعلق 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, میرا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو کیونکہ میں لا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بھی معاملہ آئین سے جڑا ہوا ہوگا, اس کی تشریح سے جڑا ہوگا, وہ آئینی بینچ نہیں طے کرنا, اور اسی کا جو بینچ ہے وہ فل کورٹ ہوگی. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ تمام جج صاحبان کو اس آئینی بینچ کا پہلے حصہ بنا لیں اور پھر اس کو فل کورٹ قرار دیں, لیکن یہ ممکن شاید نہ ہو کہ باقی دیگر ججز جو ہیں ان کی فل کورٹ بٹھائی جائے. مے بی آئی ایم رانگ, لیکن میری یہ انڈرسٹینڈنگ. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے وہ کس وجہ سے کی گئی تھی 26ویں آئینی ترمیم, آپ کو اسحار رانا صاحب نے بتا دیا ہے. جو معاملات اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہیں, پرابلمز آئیں گی. الٹیمیٹلی آپ نے ایک بہت بڑا سٹرکچرل چینج آپ لے کر آئے ہیں اپنی سپریم کورٹ کے اندر, اس میں یہ پرابلمز آپ کے سامنے آئیں گے, لیکن عین ممکن ہے بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے کا جو سپریم کورٹ کا سٹرکچر تھا وہ جب کھڑا کیا گیا تھا تو شروع میں پرابلمز آتی رہی ہیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پرابلمز آتی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان مسائل کو قابو کر لیا جاتا ہے, حل کر لیا جاتا ہے. جب حل ہو جاتی ہیں تو ایک سیٹ پیٹرن بن جاتا ہے جس سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف نکل پڑتے ہیں. آئینی بینچز یا آئینی عدالتوں کا کانسیپٹ نیا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس کو غلط انداز سے کریں گے یا اس میں غلطیاں کرتے رہیں گے تو سٹرکچر کوئی بھی اچھے سے اچھا بھی ہوگا, اس کے اندر غلطیاں ہوتی رہیں گی, کوتاہیاں ہوں گی تو وہ پرابلمٹک ہوگا, وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے نشاط سے پوائنٹ آپ کا آگے, کیونکہ یہاں پر کوئی اہم فیصلہ آتا ہے تو انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. وہ شاخ نہیں پکڑی جا رہی ہے, اصل میں شاخ پکڑی گئی نا تو پھر یہ مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے ہاں. یہ وہ شاخ جو ہے یہ مسائل اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں. شاخ بڑی چلاک ہے ویسے. یہ مزے کی بات وہ سمندر میں بھی نہیں ہے, وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے. میں نے وہ شارک ان سے ملوائی ہوئی ہے, آپ کو اگر یاد ہو تو. اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیے پرابلم کہاں ہے, یہ ہے کنفیوژن. اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کنفیوژن ہوتی ہے حکومتی حلقوں میں یا آپ کے جو ارباب اختیار ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ بیک وقت بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں. میں دو چار باتیں جو ہے پچھلے ٹاپک سے متعلق ضرور کرنا چاہتا ہوں. یہ پی ایف یو جے جو ہے وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کا عندیہ دے رہی ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہ بات بالکل درست ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس قانون نہیں ہے تو آپ متی اللہ کو پکڑنے کے لیے اس کے اوپر آئس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے اس سے صرف آپ اپنا مذاق اڑواتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. یہ جب کمزوریاں جو ہے نا, اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے جب آپ اس طرح کے معاملات کا سہارا لیتے ہیں تو پرابلم آتی ہے. صحافی جو ہے وہ کسی قانون سے نہیں ڈرتا. میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں, ابھی ایک چھوٹی سی بات کہی ہے رانا صاحب نے, وہ بات بالکل درست ہے. یہاں وہ صحافی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جیلیں بھی کاٹی ہیں, جنہوں نے سزائیں بھی برداشت کی ہیں, انہوں نے کسی قانون کی پرواہ نہیں کی. وہ انفارمیشن جو ان کے پاس تھی انہوں نے دے کے ہی ان کو دم آیا ہے. اچھا نشاط صاحب, آپ نے بڑا ہی ریلیونٹ یہاں پر پوائنٹ ڈالا ہے. جب آپ نے اسحار رانے کے حوالے سے بات کی نا تو رانا صاحب سے مجھے رانا ثناء اللہ صاحب یاد آ گئے. میرا ایک پوائنٹ لے لیجیے گا تاکہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی رہنمائی اس کے اوپر بھی ملے. سر, رانا ثناء اللہ صاحب پر جب منشیات کا کیس ڈالا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو راجہ انعام صاحب تھے جو کہ جن کی اب تعیناتی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سر مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اشخاص یا وہ بڑے بڑے عہدے رکھنے والے جو ٹی وی پر آ کر اگر فیک نیوز یا جھوٹی خبر یا جھوٹے مقدموں کا پرچار کریں گے تو سر کیا ان کے خلاف بھی یہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ حرکت میں آئے گا؟
वो जो दो बंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, 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 राणा सनाउल्लाह जी, के बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें से एक जज साहब हाँ जी, और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए हैं। हो रही है हाँ। तहकीम। असूली तौर पे तो ये जो है ये उन पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि कानून जो होता है वो कानून किसी शख्स या किसी उसको देख कर नहीं इस्तेमाल होता। हाँ। कानून तो इसीलिए तो उसकी देवी जो है उसको उसके आंख पे पट्टी बांधी गई है कि वो जो वो ये देखता नहीं है कि सामने कौन है, चाहे हुक्मरान है, चाहे अवाम है, चाहे वहां पे एक आम आदमी है, चाहे जज है, चाहे कोई भी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो क्लासिफिकेशंस हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं और बड़ी क्लियर कट है। नसीम सिद्दीकी साहब अभी कह रहे थे कि जी वो पहले वहां पे एहतजाज करते थे, अब एहतजाज नहीं कर रहे, अब यकीनन एहतजाज करेंगे। जब उनकी जान को बान आती है तो वो भी एहतजाज करने पे मजबूर हो जाएंगे, करेंगे। लेकिन मैं आपको इससे मावरा होकर एक बात बता रहा हूं कि देखिए सहाफी जो है उस पर आप जितनी मर्जी पाबंदियां आयद करने की कोशिश करें, जितने मर्जी कवानीन ले आए, वो अपनी बात कहने से रुकता नहीं, क्योंकि सहाफी होता ही वो है जब उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो हमारे यहाँ जरा और तरह से मिसाल दी जाती है, उसको सांस नहीं आता, सांस उसके नहीं बाद आता, मौला हसन नहीं होता सर से। तो इसलिए ये तो मुमकिन नहीं है। बाकी की बात, हाँ वो बहुत सारे ऐसे लोग जरूर हैं। देखिए हमें थोड़ा सा प्रैग्मेटिक भी होना चाहिए ज़रिया। हमारे यहाँ बहुत से लोग सहाफियों के रूप में भी मौजूद हैं। हम पैराट्रूपर्स कहते थे उन्हें, वो जो कहीं से मखसूस इदारों के लोग लाए गए, उनको बिठाया गया टीवी स्क्रीनों पर और एक मुहिम चलाई गई पूरी कई साल तक। इस तरह के बहुत से मामलात हैं जो हमारी अपनी सफों में भी। निशात साहब मुझे ये बताइएगा, उन सहाफियों के हवाले से भी कोई क्या कहते हैं केस शेस बनेगा जो कि अदालती फैसले आने से पहले ही केसेस को सुना देते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं ये तो होगा ही। देखिए हमें इसकी फेवर करनी चाहिए, क्योंकि हो ये रहा है कि हम तो मैं और आप जो प्रैक्टिकल सहाफी हैं वो तो इस सिस्टम को इस तरह से रोक नहीं सकते। क्योंकि ये देखिए कि जो मालिकान हैं या जो अरबाब इख्तियार हैं, ये जो पीछे जो मामलात तय करने वाले लोग हैं, वो तो आपस में मिलजुल कर वो चीजें तय कर रहे होते हैं कि जिसके बारे में हमें इल्म भी नहीं होता। और फिर हमारे जरिए अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती तो वो क्या करते हैं, वो मैं जिन पैराट्रूपर्स की बात कर रहा हूं उनको लाके बिठा देते हैं, स्क्रीनें ऑक्यूपाई करा लेते हैं। नतीजा ये है कि मेरे और आप जैसे जो प्रैक्टिकली जो आमिल सहाफी हैं उनकी ना जगह बनती है और ना उनकी कोई वर्थ वैल्यू रहती है, क्योंकि वहां पर उनकी मर्जी से काम करने वाले लोग जो है जो पपेट्स के तौर पे काम करते हैं वो आगे आ जाते हैं। मैं बहुत से इदारों की मिसाल आपको दे सकता हूं, वहां पपेट्स बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं। निशात साहब जो लोग बिठाते हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे, उनके साथ क्या करना चाहिए जो बिठा देते हैं? वही तो पीक एक्ट ला रहे हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए कानून जब अपना शिकंजा कसेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो लाकर बिठाने वाले हैं वो लाकर बिठाने से कासिर हो जाएंगे, क्योंकि जो उस किस्म के सहाफी है उनका मामला जो है इसके साथ अहम पहलू ये भी है। ये देखिए, अच्छा मुझे ब्रेक लेने दें। मेरा एक फिक्रा ले लें। हाँ। जो बिठाते हैं वो उठाने के लिए फिर कवानीन में तरामीम लाते